طویل گفتگو نہیں کر پاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ایام جو آتے ہیں وہ تقاضی ہیں کہ ہم اپنے اور رسول کے درمیان کسی رشتے کو، کسی تعلق کو، کسی ریلیشن کو اسٹیبلش کریں کہ ہمارا رسول سے تعلق کیا ہے، ہمارا رسول سے رشتہ کیا ہے. دیکھیے ہمارا رسول سے رشتہ اتنا گہرا ہے اور ہمارا رسول سے تعلق اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو زندگی منقطع ہو جاتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا، میں ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا کہ اگر یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ٹاپ آف آل زندگی منقطع ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور فرمائیے اگر یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو دستور حیات ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. بس ان 3 جملوں کو ذہن میں رکھیے اور ایک ایک آیت مبارکہ ان 3 جملوں کے حوالے سے آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کروں گا اور اپنی کلام کو، اپنی گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاؤں گا. عظمت رسول خدا پہ مل کے بلند ترین صلوات دیجیے. پہلا جملہ میرا یہ تھا کہ اگر رسول سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، گاڈ فاربڈ، خدا نہ خواستہ یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی منقطع ہو جاتی ہے، منزل موت نزدیک ہوتی ہے. سورہ مبارکہ انفال 8واں سورہ ہے کلام مجید کا. سورہ مبارکہ انفال کی 24ویں آیت میں آواز معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے کسی ایسی شے کے لیے جو تمہیں زندہ کر دینے والی ہو تو فوراً لبیک کہنا اور دوڑ کر حاضر ہو جانا. یعنی قرآن نے کہا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ جواب دے بھی سکتے ہیں، نطق بھی رکھتے ہیں، یہ چل بھی سکتے ہیں، لیکن یہ سننے والا انسان، یہ بولنے والا انسان، یہ چلنے والا انسان حقیقت میں زندہ نہیں ہے. جب آواز رسالت اور آواز توحید پہ لبیک کہے گا تو اس انسان کو زندگی میسر آ جائے گا. اس انسان کو درود بھیجیے گا عظمت محمد. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے کسی ایسی شے کے لیے جو تمہیں زندہ کر دینے والی، یعنی ابھی زندہ نہیں ہے. غور فرمائیے گا، ابھی زندہ نہیں ہے. جب آواز توحید اور آواز رسالت پہ لبیک کہیں گے تو اس چلتے پھرتے بولتے سنتے انسان کو زندگی میسر آ جائے گی، حیات میسر آ جائے گی. اب قابل غور بات کیا ہے، آپ سرکار دو جہاں کے بارگاہ میں ہے، مدینۃ العلم کی بارگاہ میں ہے، اس لیے قرآن سے رجوع کیجئے. قرآن آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، قرآن حقیقتوں کو آشکار کیا کرتا ہے، قرآن حجتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہے. لیکن قرآن نے کہا اذا دعاکم، جب بھی پکارے. اور زبان مقدسہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ. اللہ اور اس کا رسول. کتنی زبان مقدسہ ہیں؟ آسان گفتگو کر، 2 زبان مقدسہ ہیں. اذا دعاکم، جب بھی پکارے. یہ جو دعاکم ہے نا، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں. دیکھیں عربی میں اور اردو میں اور انگلش میں اگر آپ صیغے دیکھیں، اردو میں کیا ہے؟ واحد اور جمع ہے. واحد ایک کے لیے، ایک سے زیادہ کے لیے جمع ہے. انگلش میں کیا ہے؟ سنگولر ہے ایک کے لیے اور ایک سے زیادہ کے لیے پلورل ہے. لیکن عربی میں 2 صیغے نہیں ہیں، عربی میں 3 صیغے ہیں. واحد ہے ایک کے لیے، تسنیہ ہے 2 کے لیے اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہے. تو 2 زبان مقدسہ ہیں، اللہ اور اس کا رسول. تو صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ تسنیہ کا ہونا چاہیے. اذا دعواکم ہونا چاہیے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکاریں. لیکن دعواکم نہیں کہا، اذا دعاکم کہا. جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے، یعنی 2 زبان مقدسہ کے ساتھ واحد کا صیغہ رکھا. تو میں کیسے مان لوں کہ کب انسان تو گرامر کو جانتا ہو، زبان کی نزاکتوں کو سمجھتا ہو، واحد کو پہچانتا ہو، تسنیہ کو پہچانتا ہو، جمع کا علم رکھتا ہو، اور جو علم کا فرق کرنے والا
اگر واحد کا صیغہ رکھا تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی خدا بلانا چاہے گا آواز میرا رسول ہی دے گا. تو اگر آواز رسالت پر لبیک نہیں کہا یا انکار کر دیا تو فقط آواز رسالت کا انکار نہیں ہے، یہ آواز توحید کا انکار بھی ہو رہا ہے. بہت رمانی کے ساتھ گزروں گا. تو اگر رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، اس لیے کہ فقط رسول نہیں بلا رہا، یہ آواز توحید بھی ہے، یہ انکار آواز رسالت ہے. یہ منکر رسالت فقط منکر رسالت نہیں ہے، منکر توحید بھی ہے. کوئی استثناء نہیں رکھا ہے کہ کب پکارے تو لبیک کہو اور کب پکارے تو لبیک نہ کہو. جب بھی پکارے تو حیات کی کسی بھی منزل پر اگر رسول پکارے کہ لاؤ اور کچھ لکھ دو اور امت نے پیش نہ کیا تو نہ زندگی باقی رہے گی نہ ایمان باقی رہے گا. ایمان دور ہو جائے. سورہ مبارک نساء چوتھا سورہ کلام مجید کا فلا و رب کا، سورہ مبارک نساء آیت نمبر 65. فلا و رب کا لا یؤمنون، اے رسول تیرے رب کی قسم